بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی دنیا کا پانا، سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلانا اور کنارے کے قریب سفر کرنا تو مدتہائے دراز سے جاری تھا، مگر ساحل کو چھوڑ کر بحر اعظم کی موجوں میں جہاز ڈالنے کی جرأت کسی قوم کو نہ تھی، کیونکہ اس وقت تک بڑے سمندر کے اندر سمتوں کا پہچاننا اور منزل مقصود کا سراغ لگانا کسی کو نہ آتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مقناطیس کی قوت کشش کا قدرتی راز انسان پر منکشف ہوا، اور اس کی بدولت قطب نما یا قبلہ نما ایک آلہ ایجاد ہو گیا، جس میں ایک سوئی کیل پر گھومتی ہوئی لگائی جاتی ہے، اور وہ مقناطیسی خاصیت سے، جس کا سبب کوئی نہیں جان سکتا، ہمیشہ قطب شمالی کی جانب مائل رہتی ہے۔ جبکہ قطب نما کی وساطت سے شمالی سمت ٹھیک ٹھیک معلوم ہونے لگی، تو باقی 3 سمتوں کا دریافت ہونا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس طرح فن جہاز رانی میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور حق یہ ہے کہ اس 1.5 انچ کے چھوٹے سے آلے کی ایجاد نے انسان کو اس بحر بے کراں کا مالک بنا دیا جو 3/4 کرۂ زمین پر محیط ہے۔ اول اٹلی کے ملاح اس قدرتی طلسم سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ راز سر بستہ اپنے خاص عزیزوں یا فرزندوں کو مخفی طور پر تعلیم کرتے رہے، تاکہ غیر قوموں کو اس کی ہوا نہ لگے، مگر کہاں تک اخفا کرتے، آخر کار دوسری قوموں کے عیار بھی لے اڑے، اور یہاں تک یہ ہنر پھیلا کہ عام ہو گیا۔ پھر تو دل چلے جہاز راں بڑے ذخائر اور عمیق سمندروں کے طے کرنے کا حوصلہ کرنے لگے۔ پھر تو دل جلے جہاز راں بڑے ذخائر اور عمیق سمندروں کے طے کرنے کا حوصلہ کرنے لگے۔ اس خاصیت کے انکشاف سے 2 صدی بعد نامور کولمبس اور سرزمین اٹلی کے شہر جینوا میں پیدا ہوا، اور ہوش سنبھال کر پرتگیز ملاحوں کے ساتھ، جو اس زمانے میں اس فن کے استاد تھے، بحری سفر کے خوب تجربے کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی بے شمار دولت، بیش بہا جواہرات اور زر و سیم کے خزانوں کی کہانیاں اہل یورپ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر قوم کے عالی ہمت و بلند حوصلہ اشخاص ہندوستان کی تلاش و طلب میں بے تاب تھے۔ زمانے کی ہوا نے عالی حوصلہ کولمبس کے دل کو بھی ابھارا، اور ہند کا سودا اس کے سر میں پیدا کر دیا۔ اس کو عالم جغرافیہ کے قائدوں سے یقین ہو گیا تھا کہ زمین ایک مدور کرہ ہے، اس لیے مغرب کو سفر کریں خواہ مشرق کو، ہر طرف سے منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ مغربی سمندر میں اس نے کچھ ایسی لکڑیاں بھی پائی تھی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس بحر اعظم کے پار ضرور کوئی سرزمین ہے، مگر علم و ہمت اور استقلال کے سوا غریب کولمبس کے پاس کیا دھرا تھا کہ وہ سفر عظیم کے لیے جہازی بیڑا تیار کر سکتا۔ ناچار اس کو والیان ملک اور صاحبان تخت و تاج سے امداد کی التجا کرنی پڑی۔ اول اپنے ہی ملک کے بادشاہ سے درخواست کی، مگر کون سنتا تھا؟ پھر والی پرتگال سے، پھر فرما روائے برطانیہ سے مدد چاہی، مگر کہیں دال نہ گلی، کیونکہ اس عہد کے کم علم امراء اس کے منصوبے کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ آخر کار شاہ
ہسپانیہ کو عرضی دی۔ ان دنوں شہر غرناطہ پر اہل اسلام سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ التفات اس وقت نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد جبکہ بادشاہ فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، اس کی درخواست پھر پیش ہوئی اور ملکہ ہسپانیہ کی سفارش اور فیاضی سے منظور بھی ہو گئی۔ 32,000 روپے سے اس نے 3 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور 8 برس کی متواتر محنت کے بعد سامان سفر مہیا کر کے 3 اگست 1492 عیسوی کو اس والا ہمت ذی حوصلہ ناخدا نے خدا کے نام پر جہازوں کا باد باں کھولا اور لنگر اٹھا کر مغربی سمت کو خاک ہند کی جستجو میں روانہ ہوا۔ جہاز رانی کا تمام کام اسی کی رائے و تدبیر اور اسی کے حکم پر موقوف تھا۔ وہ نہایت سرگرمی سے اپنے کام میں مشغول رہتا، نہ رات کو چین تھا نہ دن کو آرام۔ منزل مقصود کی دھن میں ٹھیک پچھم کی طرف جہازوں کو اڑائے چلا جاتا تھا، مگر جہازیوں کو صحیح نہ پتہ تھا کہ کتنی مسافت طے ہوئی ہے۔ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک اس نے 650 کوس قطع کیے، مگر ہمراہیوں کو 490 ہی بتائے۔ کنارے کا اب تک کچھ پتہ نشان نظر نہ آتا تھا۔ ایک بحر مواج ناپیدا کنار میں بڑھے چلے جاتے تھے۔ ناچار تمام جہازی گھبرا گئے اور بیم ہلاکت اور خوف تباہی ان کے دلوں پر ایسا چھایا کہ سب نے جہازوں کا رخ وطن کی طرف پھیرنے کے لیے سخت اصرار کیا، مگر واہ رے کولمبس، تیرے ہمت و استقلال کے باوجود اس شور و غوغا اور مزاحمت کے کبھی پست ہمتی کو پاس نہ پھٹکنے دیا اور اپنے عزم بالجزم کے پورا کرنے پر نہایت دلیری سے ثابت قدم رہا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس ہمیشہ بجا رکھے، بددل وغیر مستقل ساتھیوں کو کبھی نرمی سے تھپکتا، کبھی گرمی سے جھڑکتا۔ اس تدبیر سے تھوڑی دیر کو لوگوں کا ولولہ دب جاتا، مگر پھر نا امیدی اور خوف کا جوش و خراش ان کو بے قرار و بدحواس کر دیتا تھا۔ ایک دن جہاز والوں نے باہم سازش کی کہ یوں تو اس بلائے ناگہانی سے پیچھا چھوٹنا مشکل ہے، آؤ منحوس کولمبس کو پکڑ کر سمندر میں ڈھکیل دیں اور جہازوں کو لے کر اپنے وطن کو مراجعت کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، نہ تو اب تشفی کام دیتی ہے نہ غصے کا موقع ہے، تو ناچار ان سے عہد و پیمان کیا کہ 3 دن اور صبر کرو، پھر بھی ساحل نہ ملے تو البتہ مراجعت کریں گے۔ اس وقت بعض علامات سے اس کو اطمینان ہو چلا تھا کہ غالباً کوئی سرزمین قریب ہے، کیونکہ سمندر کا عمق کم ہوتا جاتا تھا اور میووں کے خوشے ہری شاخیں سطح آب پر دکھائی دینے لگی تھی۔ غرض اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا کہ جہازوں کے باد باں اتارو۔ اس مژدے کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکا یک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے جوش مسرت میں ایک نعرہ مارا اور زمین زمین کہہ کر چلا اٹھے۔ کیا ہی جاں فضاں وہ صدا تھی جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا کہ اب ہماری کشتیاں ساحل مراد پر آ لگی ہیں۔ صبح دم ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر ایک جزیرہ، اس کے گھنے درخت اور سبزہ زار نظر آنے لگے۔ ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سب نے کولمبس سے اپنی بے صبری، بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ چھوٹی کشتی دریا میں ڈالی گئی۔
اور کچھ لوگ سوار ہو کر کنارے کی جانب چلے۔ سب سے پہلے کولمبس ہی نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس کے بعد اور لوگ اترے، خدا کا شکر بجا لائے اور شاہ اسپین کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس جزیرے کے وحشی اور جنگلی آدمی ان گورے گورے نوواردوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ جہاز اڑنے والے جانور ہیں۔ بادباں ان کے پر ہیں۔ جہاز والوں نے جو توپیں داغیں تو بہت ڈرے۔ اس آواز کو بادل کی گرج اور روشنی کو بجلی کی چمک تصور کیا۔ ان آدمیوں کو سورج کی اولاد سمجھے اور خیال کیا کہ ضرور یہ آسمان سے اترے ہیں۔ شام کے وقت کئی دیسی آدمی کشتی پر سوار کر کے جہاز کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے چند قسم کا کھانا بطور ضیافت کولمبس کو نظر کیا، جس کے سلے میں پوتھوں کے ہار، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور کچھ کم قیمت چیزیں ان کو دی گئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نئی اور پرانی دنیا کے باشندوں میں 11 اکتوبر 1492 عیسوی کو ہوئی۔